بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا۔ آئیے سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کا ایک سوال ہے عید کی یا جمعہ کی نمازوں سے متعلق۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر جمعہ اور عید اکٹھا پڑ جائے تو کیسے پڑھی جانی چاہیے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ جب عید کی نماز جمعہ کے دن پڑ جائے تو نماز جمعہ کی پڑھی جائے گی، اور وہ یعنی یا عید کی نماز پڑھی جائے گی، اور اس کو جمعہ کے بارے میں اختیار ہے کہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے، اس لیے کہ دو عید اکٹھا ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے پاس اور بھی کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے اس جگہ پر ظہر کی نماز ہے۔ جیسے جمعہ کی نماز یہاں دونوں اکٹھا تھی تو آپ کو جمعہ اس کی چھوٹ ملی، لیکن اگر کسی اور وجہ سے جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو اس کے لیے ظہر کی گنجائش ہے، تو ظہر کی نماز اسے پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح سے یہ نماز ادا کی جائے گی۔ آئیے ایک اور چھوٹے سوال کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فطر جو ہے یہ کیا عید کی نماز سے اصلاً جیسا کہ پہلے دیا جاتا ہے دیا جانا چاہیے، لیکن اگر نہ دے سکے تو کیا کرے گا؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ بھائی زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر جس کو ہم بولتے ہیں صدقہ فطر، یہ صدقہ فطر تو اس کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اور ضرورت مندوں کو ان کے سوال کرنے سے مستغنی کر دینا چاہیے تاکہ ان کی اپنی ضرورت پہلے سے پوری ہو جائیں۔ تو لیکن اگر کوئی نہیں دے پاتا ہے، مثال کے طور پر راستے میں تھا اور وہ اسے پتہ نہیں چلا، یا کہ پتہ چلا لیکن کسی کو پایا ہی نہیں جس کو دے، عید کی نماز تو جہاں اس کو ٹائم ہو پڑھ سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر انسان اپنے گھروں میں بند ہے یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں وہ دے نہیں سکتا کسی کو، تو کیا کرے گا؟ نماز تو پڑھے گا، لیکن یہ چیز جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ عید کی نماز کے بعد دی جاتی ہے تو ایک صدقہ ہو جاتا ہے، صدقہ فطر نہیں رہ جاتا ہے۔ تو مجبوری کی وجہ سے اس کا صدقہ یہ صدقہ فطر کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا ہے۔ اب وہ اگر کہیں بیماریوں کی وجہ سے لوگ گھروں میں رہیں اور کسی آدمی کو نہ پا سکیں تو ان کے پاس کیا احوال ہیں؟ ان کے پاس تو احوال یہ ہیں کہ یا تو وہ اس سے زکوٰۃ کو اپنے بینک کے تھرو کسی سوسائٹی میں کسی خیراتی ادارے میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو کر دیں، یہ ایک حل ہے اس کا، یا اگر کوئی ایسا ہے جہاں پر اکٹھا کر کے دیا جا سکتا ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے تو وہاں پہنچا دیں اپنے ہاتھوں سے، یا اسی طرح سے چونکہ زکوٰۃ صدقہ فطر یہ مالک میں ہوتا ہے، یعنی اناج میں دیا جاتا ہے، تو اناج لینے والا اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو آپ ایسے جہاں پر لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں اور پہنچاتے ہیں ان کو دے دیں، کچھ حرج نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بعد میں دیا تھا وہ تو صدقہ فطر کے درجے میں نہیں رہتا، لیکن بدرجہ مجبوری یہ چیز ادا کرنی چاہیے، اور یہ چونکہ ایک زکوٰۃ یا صدقات کسی وجہ سے جب کسی شریعت میں کسی چیز پر لاگو کیے جاتے ہیں تو یہ ایک مالی ذمہ داری بن جاتی ہے، لہذا وہ مالی ذمہ داری سے تو عہدہ برا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ زکوٰۃ پہلے نہیں، صدقہ فطر عید سے پہلے نہیں دیا تو اب دینے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، وہ ایک مالی ذمہ داری ہے شریعت میں، اور اس کا یہ چونکہ اللہ کے تقرب کے لیے دیا تھا لہذا وہ آپ کے ذمہ باقی رہ جاتا ہے، لہذا اس کو دینا چاہیے، بھلے سے اس کے حکم سے اپنے وقت سے ٹل جائے تو صدقے کے درجے میں آ جائے، لیکن پھر بھی آپ کو امید رکھنا چاہیے کہ وہ اگر مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور اس میں کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک سوال اور بھی پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مال کی زکوٰۃ یا صدقہ فطر یہ آدمی تاخیر کر دے اس کی ادائیگی میں تو اور اس کو نہیں دے پاتا ہے، اور کہتے ہیں وہ سوال میں خاص سے ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان زکوٰۃ المال کو، مال کے زکوٰۃ کو اپنے پاس محفوظ رکھ لے،
اور اسی طرح سے زکوٰۃ فطر کو بھی رکھ لے تاکہ بعد میں فقیروں کو دے سکے جن سے ابھی اس نے کنٹیکٹ کرنے میں کوئی راستہ نہیں پایا ہے. یہ ان کے سوال کے ہیں. تو جب وہ ان کو فون نہیں کر سکا، ان کو مل نہیں سکا یا ان تک پہنچا نہیں سکا، تو اس کے جو زکوٰۃ دینا چاہتا تھا کسی غریب کو بعینہ، تو اس کو اپنے پاس رکھ لے کہ بعد میں دے دے گا. گویا کہ زکوٰۃ کا وقت آیا، اس نے زکوٰۃ نکالی اور دے دیا، اور وہ آدمی جس کو دینا چاہتا ہے اس سے ابھی اس کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے یا ٹیلی فونی رابطہ نہیں قائم ہوتا ہے، تو اسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ جائز ہے اس کے لیے؟ یہ ان کا سوال ہے صحیح میں. تو ہم جواب میں کہیں گے اگر بھائی مدت تھوڑی ہے تو یہ درست ہے کہ آپ کے بعد قرابت دار جو بر وقت موجود نہ ہو اور ان کے حالات سے آپ واقف ہیں یا ان تک بر وقت نہیں پہنچا پا رہے ہیں، ان کو بعد میں پہنچا لے جائیں گے، تو اگر کچھ کم مدت درمیان میں تو یہ آپ کے لیے گنجائش اس کی موجود ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک لمبی مدت تک رکھے رہیں اپنے ہی پاس، نہ وہ اس کو پہنچے جس کو ملنی چاہیے، اور جو آپ کے پاس بھی پڑی ہوئی ہے، تو زکوٰۃ کے مال کو جو حقدار ہیں ان کو پہلی فرصت میں پہنچانا ضروری ہوتا ہے، نہ کہ آپ نکال کے رکھ لیں اور سال بھر اس کا انتظار کریں یا 6 مہینہ انتظار کریں. ایسا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں. لیکن صدقہ فطر کی بات یہ ہے کہ اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، اس سے پہلے دینا چاہیے اور عید سے پہلے نکالنا چاہیے. اور اگر دیر ہوتی ہے تو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ بھی تاخیر کی صورت میں اگر کسی مجبوری سے ہے تو بھی وہ آپ کے ذمہ باقی رہتا ہے، گرچہ کہ صدقے کا حکم پا جاتا ہے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے لا عدوى ولا طیرہ، یہ متعدی بیماری نہیں ہے اور نہ کہ چڑیوں کو اڑا کر کے کوئی قسمت بدلی جا سکتی. کیا حدیث صحیح ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ بیماری اللہ کے حکم سے منتقل ہوتی ہے. یوں یہ سمجھنا، یہ عقیدہ جو جاہلیت کا تھا کہ ایسے چڑیاں اڑتی ہے، اگر بائیں طرف اڑ گئی تو آپ کی قسمت خراب، دائیں طرف اڑ گئی تو آپ کی قسمت صحیح ہے. یا کہ کسی انسان کو جو بیماری لگی ہوئی ہے اس کے پاس آپ جاؤ گے تو اس کو آپ کو بیماری پکڑ ہی لے گی اور آپ وہ بیمار ہی ہو جاؤ گے. یہ حدیث میں کہا گیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اور ایسے بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی ساری بیماریاں ہیں جن کو آپ متعدی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، ان بیماروں کے لیے دوا کرتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ بیماری بعین ہی ایسے ہی ٹوٹل ہے، ایسا غلط ہے. بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ جب تاثیر رکھتے ہیں دوسرے کو لگنے کی تب لگتی ہے. اور اسی طرح سے قسمت کسی کی چڑیا اڑنے سے نہیں بدلتی ہے، اللہ کی طرف سے جو قسمت لکھی ہوتی ہے تب ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہ سمجھیں کہ ایسے ہی حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی جذام والا مریض ہے تو اس سے دور رہو. جذام والے مریض کے بارے میں آپ نے کہا کہ دور رہو، اس سے ایسے دور رہو جیسے کہ آدمی شیر کو دیکھ کے دور بھاگتا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا یورد مبرد علی مصح، جو بیمار اونٹ ہیں ان کو صحت مند اونٹوں کے ریوڑ میں نہیں لایا کرو. تو گویا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے، لہذا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم جس کو لگتا ہے لگتا ہے، اس کو نہیں لگتا نہیں لگتا ہے. لہٰذا لیکن احتیاط شریعت کا ایک تقاضا ہے. شریعت میں کہا گیا کہ ایسا نہیں کرو. اور اسی طرح سے تعاون کے بارے میں آپ نے تو بہت صریح لفظ میں فرمایا، تعاون جو کہ وبائی بیماری ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے اذا سمیتم بہ بعرض فلا تقدموا علیہ، جب کسی زمین کسی خطے میں اس کے پائے جانے کے بارے میں سنو تو پھر اس خطے میں نہیں جایا کرو. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، اور جب کسی ایسی جگہ میں ہو جائے جہاں تم خود ہی اس میں موجود ہو، اس ایریے میں، فَلَا تَخْرُجُوا، تو اس ایریے سے بھاگو نہیں، اسی میں رہو. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذام والے آدمی سے دور رہنے کی بات، یا ہے کہ جہاں پر تعاون کی وبا پھیلی ہو اس میں جانے کی بات، یا اسی طرح سے بیمار اونٹوں کو اچھے اونٹوں میں داخل کرنے کی بات، ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے بیماریوں کے سلسلے میں بھی ایک قانون رکھا ہے.
جس قانون کے تحت انسان کو ایسی متعدی بیماریوں کے اسباب کے قریب جانے سے یا ان سے قریب وہاں پہنچانے سے دور رہنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، آپ کو کون کہے گا کہ آپ جاؤ آگ میں کود پڑو، پانی میں کود پڑو، یا ہے کہ ایسے ہی کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جہاں ہو نہیں جانا چاہیے، یا ایسے ہی جہاں آگ لگی ہو اس میں آپ کو دور نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہاں کے رہنے والوں کو اس کا اپنا انتظام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے تو اگر یہ صورتحال ہے، بیماری کی مثال دے رہا ہوں میں، تو بیماری کے درمیان میں آپ کو خطرے میں خود سے نہیں ڈالنا چاہیے، نہ خطرے والوں کو اپنے درمیان آنے دینا چاہیے۔ اور آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں، شاید حالات کے تقاضے کے حساب سے ان کا سوال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے کسی عذر کی بنیاد پر، تو کیا اس کا اجر و ثواب گھٹ جاتا ہے؟ میں کہوں گا کہ ہاں صحیح ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے کہ آدمی کی جماعت کی نماز کی اتنی فضیلت ہے اور انفرادی نماز کی اتنی فضیلت ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ جہاں جتنی ہی جماعت بڑی ہوتی ہے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مسجد میں آگے کی صف کا اور فضیلت ہے، پیچھے کی صف کی اور فضیلتیں ہیں، لیکن بات یہ کہ اگر کوئی آدمی جماعت کی نماز ہوتی ہو اور اس کے باوجود نہ آئے تو اس کے لیے عذر نہیں ہے، لیکن اگر عذر کی وجہ سے نہیں آتا ہے تو پھر اس کی جماعت کی جو ثواب کی جو نیت تھی اس کی وہ ملتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں آپ کو حدیث بتاتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عذر کی بنیاد پر نہیں آتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے، کتب له تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے جیسا کہ وہ حالت صحت میں اور حالت اقامت میں کرتا تھا، یعنی گھر پہ مقیم تھا اس سے، اور اسے صحت کی حالت میں جب وہ کام جو کرتا تھا وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کو کسی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے دور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دور رہے اور وہ جماعت میں نہیں پاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سے جماعت نہیں چھوڑ رہا ہے بلکہ کسی عذر کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہے، اور عذر کی بنیاد پر نیت ہوتے ہوئے بھی اس کو وہ ثواب ملتا ہے جیسے وہ بیمار ہے جو بیماری کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا جماعت میں، یا اس طرح سے وہ آدمی جو سفر کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا جماعت میں یا نماز میں اکٹھا نہیں ہو سکا تو اس کو ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ کو بتایا ہم نے۔ اور اسی طرح سے جو آدمی ایسا کچھ ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ثواب کے گھٹنے کی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اس کو ثواب ملنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ثواب گھٹ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک سوال اور ہے، یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح کا ایک سوال ہے لیکن سوال ان کا دوسرے انداز کا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے میں پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے مسجد میں نہیں پہنچ پاتا ہوں، اور یہ کہ اگر جاؤں گا تو اس کی وجہ سے میری تکلیف اور بڑھ جائے گی، اور جو اس پہ مرہم پٹی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، تو میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، اور اس راحت اس ڈر سے کہ اگر مسجد جانا شروع کیا تو ہماری تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو اس لیے کیا ہمارے لیے اس طرح سے گھر میں نماز پڑھنا درست ہے؟ تو ہم کہیں گے بھائی حقیقت میں یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے پیچھے رہنا یہ شریعت کے عذر میں سے ایک عذر ہے، تو آپ کو اس کی وجہ سے اگر ایسا ہے کہ آپ کی جب تکلیف بڑھ سکتی ہے تو پھر آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ شریعت میں تو اللہ تبارک و تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا ایک قانون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتے ہیں، تو آپ کی جب مکلف کیوں ٹھہرائیں گے؟ جب آپ کو جانے میں تکلیف ہے، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا وبائی حالات کے زمانے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ بیماری متعدی آپ کو لگ سکتی ہے، یا آپ کو ہے تو دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، ایسی صورتحال ہے کہیں بھی کسی بھی وقت میں بھی ہو، تو آپ کو اپنی جگہ پر الگ رہنے میں کچھ حرج نہیں ہے، عذر کی بنیاد پر آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اور علامہ ابن منذر کہتے ہیں لا اعلم خلافا بین اہل العلم ان للمریض ان یتخلف عن الجماعات من اجل المرض، کہ ہم اہل علم کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں پاتے ہیں، یعنی اجماع ہے ان کا کہ وہ بیمار اگر مرض کی وجہ بیماری کی وجہ سے جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہو گئے تو آپ مسجد میں جانے سے پیچھے رہ گئے،
اب وہ آپ نے پیچھے آپ جب بیمار تھے نہیں جا سکے، آپ کے لیے آخری ایام میں جب بیماری تھی تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ کا گھر مسجد سے ملا ہوا ہے لیکن آپ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے، بیمار ہیں آپ، تو آپ نے حکم دیا کہ وہ بکر کہو کہ وہ امامت کرائیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بیماری کی وجہ سے آدمی گھر میں رہ سکتا ہے، اور اس کے لیے ثواب جب بیماری کی وجہ سے نہیں آتا ہے تو یہ اس تکلیف اس کی طرف سے نہیں آئی ہوئی ہے، یا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، لہذا اس کے ثواب میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم اگر گھر میں نماز پڑھیں یا کہیں بھی نماز پڑھیں اور ہم تین افراد، تین طرح کے لوگ ہوں، مرد ہوں اور بچے ہوں اور عورتیں ہوں، جس سے عام طور سے گھروں میں ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو کہہ رہے ہیں ہم جماعت کیسے کریں اور اس میں صف ہماری کیسے لگے گی؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ صحیح یہ ہے کہ اگر جو بچہ نماز پڑھنے کے لائق ہے، یعنی وہ باشعور ہو چکا ہے اور صف میں کھڑا رہتا ہے، تو وہ صف میں کھڑا رہے، تو وہ مردوں کی صف، بچے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر صرف مرد ہی ہیں اور بچے بھی ہیں تو چونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ مجھ سے وہ لوگ نماز میں قریب رہیں جو اب صاحب عقل و فراست و صاحب سمجھ بوجھ ہیں، تو سمجھ بوجھ والوں کے رہنے کی وجہ سے ان کو آگے جگہ ملتی ہے، بچوں کو ان کے پیچھے، امام کے پیچھے جگہ نہیں ملتی بلکہ اور پیچھے ملتی ہے، لہذا مرد ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر عورتیں ہوں گی، اس طرح سے ہوں گے۔ اور اگر ان میں بھی دوری کی وجہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو بھی کر سکتے ہیں، ڈسٹینس آپس میں باقی رکھیں گے۔ اور یہ طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا، چاہے یہ عید کی نماز ہو، چاہے جماعت کی نماز ہو، چاہے گھر کی نماز ہو، اس میں کر سکتے ہیں، لیکن دوری بنا کر کے اور سب میں جیسے دوری ہوتی ہے ایسا کر کے، اور ان کی ترتیب یہی ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات رہے گی، جس میں آپ کے سوالات ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی اور ان کی حدیثوں اور آیتوں کے درمیان سے ہی دیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہوئے ہم دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، بیماریوں سے دور رکھے، صحت عطا فرمائے، اور جو ہمارے ساتھی آپ کے ساتھ اس پروگرام کی پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی محفوظ رکھے اور ان سب کو بھی صحت عطا فرمائے اور اسی طرح سے عافیت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔